الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارا قربانی کے تعلق سے چوتھا ویڈیو ہے۔ 3 حصوں میں کچھ میں ترغیبات کا ذکر کیا گیا اور کچھ میں تاریخ قربانی کی ذکر کی گئی اور ایک میں ترغیبات ترہیبات دونوں کو ملا کے ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، کل آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب سے انشاءاللہ قربانی کے احکام اور مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اسی وعدے کے مطابق آج میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں قربانی کے احکام اور مسائل کے تعلق سے عرض کرنے چاہتا ہوں۔ ناظرین، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ قربانی میں نیت کیا ہونی چاہیے، اور نمبر 3 یہ کہ ایسا گھرانہ جس میں لوگ مل کر کے کام کر رہے ہوں مشترکہ طور پہ، اور وہاں قربانی ایک پر واجب ہے یا انیک پر، یعنی الگ الگ لوگوں پر واجب ہے۔ تو پہلا مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت رب کی رضا کے لیے ہی کی جاتی ہے، دکھلاوے کے لیے بالکل نہیں کی جاتی۔ اور اسی میں ناظرین رب کی رضا میں ہی 2 چیزیں قربانی میں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے قوم ہر چیز میں افراط اور تفرید کرتی ہے۔ افراط اور تفرید کے معنی آتے ہیں کمی یا زیادتی، جس کو قرآن کریم کی زبان میں غلو بھی کہا جاتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کرو۔ چنانچہ یہ غلو کیا ہے؟ اس کو اپنی جگہ سے بڑھا دینے کا نام ہی غلو ہے ناظرین، سیدھے الفاظ میں۔ تو اس میں قربانی میں ایک کمی اور زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ قربانی میں کمی زیادتی ہو رہی ہے کہ آدمی یا تو یوں سمجھتا ہے کہ بھائی لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو بھائی فلاں حاجی صاحب ہے یا فلاں ہمارے پڑوسی ہیں، وہ اللہ نے اس کو اتنا مال دے رکھا ہے لیکن ایک نمبر کا بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ اس طعنے سے بچنے کے لیے قربانی کے جانور لاتا ہے، اور لیکن لاتا ہے مرا ہوا، چونکہ اپنی فطرت پیسہ خرچ کرنے کی نہیں ہے، اس لیے بالکل مریل جانور لے کے آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی قربانی، جیسے اپنے لیے یہ برانڈیڈ چیزیں اچھی سے اچھی چیزیں دیکھ کے لاتا ہے، اور یہ کہتا ہے چاہے مانگی ہی کیوں نہ ہو اچھی چیز ہونی چاہیے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی اچھی سے اچھے جانور ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کل بھی غالباً میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ قربانی، پسندیدہ جانور وہ ہے اغلاہا و اسمنہا، یعنی قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور جسم کے اعتبار سے موٹا تازہ ہو، ایسا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گرا پڑا جانور، جسے ہمارے معاشرے میں مشہور بھی ہے کہ مری ہوئی مرغی یا مری ہوئی بھینس اللہ کے نام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت اونچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، میں شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی قربانی کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے۔ لوگ یہ کہیں گے بھائی امام صاحب ہیں یا ہمارے فلاں صاحب ہیں، یہ ویسے تو بتیرا خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان کے جانور بن جاتی ہے، یہ کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، تو وہ دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو اس کو قربانی کی ایک نیکی ملنے والے نہیں ہے۔ ایک تو ہوا ناظرین یہ، اور دوسرا ناظرین یہ ہوا کہ ایک اس میں یہ تو ہو گیا تفرید، نیچے گر جانا، اور ایک ہوتا ہے لمٹ سے زیادہ آگے بڑھنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے یہاں دیہات میں تو پایا نہیں جاتا الحمدللہ، زیادہ پاکستان وغیرہ میں ادھر پایا جاتا ہے۔ اب ان کی نیتیں کیا ہوتی ہے واللہ عالم بالصواب، ہم کسی کی نیتوں پر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پاکستان کے جب حالات یوٹیوب پہ آپ بھی دیکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، کوئی 16 لاکھ کا بیل لا رہا ہے، کوئی 15 لاکھ کا بیل لا رہا ہے، اسی طرح کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس میں دھیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ قربانی کے جانور اغلا و اسمن یہ میڈیم انداز میں ہے، یعنی قیمتی بھی ہو اور موٹا تازہ بھی ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
یا تو آدمی نیچے گرتا ہے اور یہ اوپر اڑتا ہے تو دکھانے کے لیے وہ زیادہ اوپر اڑ جاتا ہے. یعنی بکرا لے کے آیا وہ 20 لاکھ کا، جبکہ 20-25 ہزار روپے کا یا 30 ہزار کا اچھا بکرا آ سکتا تھا. انہیں دکھانے کے لیے میرا بکرا 4 لاکھ کا ہے، دیکھو ہمارے حاجی جی 5 لاکھ کا بکرا لائے ہیں، یہ 10 لاکھ کا بکرا لائے ہیں اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے. تو اگر وہ رب کی رضا کے لیے لے کے آیا ہے تو اگر وہ اس کی جگہ پہ ایک بکرا اچھے والا 20-30 ہزار کا ذبح کر دیتا اور جو باقی 5-7 لاکھ روپے بچے ہیں ان کو یہ کہیں کسی غریب کی بچی کی شادی میں خرچ کر دیتا، یا کسی ایسے مریض میں جو اپنے علاج نہیں کرا پا رہا ہے، دوائی نہیں کرا پا رہا ہے، اس کے لیے لگا دیتا، تو اس کی قربانی بھی الحمدللہ ہو جاتی اور اس کے پیسے بھی ٹھکانے لگ جاتے. ہاں ایک چیز نہ ملتی اسے، وہ چیز ہے ناموری اور شہرت. یہ ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالی جائے گی، واٹس ایپ پہ ڈالی جائے گی، دیکھو ہمارے فلاں صاحب کا بکرا 4.5 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ہے، 6 لاکھ کا ہے. اچھا ایک اور اسی ٹائم پر ناظرین یہ فیشن آتا ہے. وہ فیشن یہ ہے کہ جس بکرے پر اللہ کا نام لکھا ہے اس بکرے کو مہنگے سے مہنگا خریدا جاتا ہے، 2 کروڑ 3 کروڑ کا بکرا خریدا جاتا ہے. لیکن ناظرین میں یوں کہتا ہوں کہ یہ سارے بکروں پر اللہ کے نام بقرعید کے ٹائم پہ ملتے ہیں، اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگر سے مان بھی لیں تو اللہ تو اپنی قدرت کہیں بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس بکرے پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آ گیا یا وہ بنایا لوگوں نے ایسے انداز میں کٹنگ کرا کر کے محسوس ہو رہا ہو یا خود ہو بھی گیا، بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی عجیب چیز ہے، تو اس بکرے کو تو ہم 4 کروڑ میں خرید رہے ہوتے ہیں. اور وہ عالم دین، وہ امام جو ہزاروں حدیثوں کا حافظ، قرآن کریم کا حافظ، 18-20 سال اس نے اللہ کا نام سیکھا ہے، اس کے اوپر ہم 1.5 روپیہ خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اپنی مسجد کا امام ہی تو ہے، کیا کریں گے اسے دے کر کے. جبکہ خرچ تو یہاں ہونا چاہیے، وہ تو قربانی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، میڈیم جانور دیکھ کے قربانی کر دیں. اگر ہمیں خرچ کرنا ہے، خدمت کرنی، زیادہ پیسے لگانا ہے تو یا تو یہاں لگا دیں امام کے اوپر خاموشی سے، اور یا 25-30 ہزار کا بکرا لا کے اسے ذبح کر کے اور مستقل جو اوپر کے پیسے ہیں جو شوق میں لگائے ہیں، 4 لاکھ کا بکرا، 5 لاکھ کا بکرا، یہ 5-4-4-7 اگر 30 کا بکرا آیا ہے، 50 کا بھی لے آئے آپ 4.5، یہ جو بچے اس میں 1-1 لاکھ میں 4 غریب بچیوں کے نکاح ہو سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ میں. آپ فرض کی ادائیگی میں معین بھی ہوں گے اور اللہ کے یہاں آپ کو اس کا بدل بھی ملے گا. اور اگر مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری ناموری ہو تو بھی ان 4 لاکھ یا 5 لاکھ میں ایک نیکی ملنے والی نہیں ہے آپ کو. تو ناظرین یہ تو ہوا افراط اور تفرید کا مسئلہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کن لوگوں کے اوپر ہے. ہم سب جانتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے انہیں پر قربانی واجب ہے. فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سال کا گزرنا ضروری ہے اور اس میں کوئی زکوٰۃ کا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے مال میں مال کا نامی ہونا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بڑھنے والا ہونا، یہ شرط ہے، جبکہ قربانی کے مال میں مال نامی یعنی بڑھنے والا ہونا شرط نہیں ہے. یعنی اگر غیر بڑھنے والا بھی ہے پھر بھی جو ہے نا اس کے اوپر قربانی واجب ہے اگر یہ صاحب نصاب ہے. اب ناظرین نمبر آتا ہے تیسرے مسئلے کا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہیں 4، وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں، باپ نے کاروبار سیٹ کر کے دے رکھا ہے، یہ اپنے اپنے انداز میں کاروبار کر رہے ہیں. ایک بجلی کا کام کر رہا ہے، دوسرے نے چلر سامان کی دکان بول رکھی ہے، تیسرا جوتوں کی دکان لگا رہا ہے. اب یہ 4 بھائی الگ الگ کام کر رہے ہیں، سارے مشترکہ کاروبار ہے، باپ کو پیسے لا کے دیتے ہیں. تو ایسے وقت میں ناظرین خرچہ چل رہا ہے 20-20 ہزار روپے 15-15 مہینے میں گھر میں دے رہے ہیں. تو اگر اللہ نے ان کو اتنا نواز رکھا ہے کہ اگر وہ آج الگ الگ ہو جائیں اور تو وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال بچے جو صاحب نصاب ہو جائے تو قربانی ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے. یہ جو فیشن بنا ہوا ہے کہ باپ نے سب کی طرف سے بکرا کر دیا، 4 بھائی ہیں، 10-20 کلو گوشت اس میں سے نکل ہی جائے گا، 55 کلو آ جائے گا، بس بات ختم ہو جائے گی. نہیں، قربانی سب پہ الگ کرنا واجب ہے. اگر بیوی کے پاس الگ مال ہے وہ الگ کرے گی، اور باپ کے پاس مال ہے وہ الگ کرے گا، بچوں کے پاس مال ہے وہ الگ کرے گا. بعض مرتبہ ایسے اتفاق ہو جاتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، باپ نے تو تھوڑا بہت پیسے کما کے گھر کو بنا کے دے دیا، اب بچوں کا کاروبار سیٹ ہے، بچے باپ کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن لگاتار پیسے دے بھی نہیں رہے ہیں، ضرورت آتی ہے تو دیتے ہیں، نہیں تو نہیں. اب ایسے وقت میں قربانی باپ کے اوپر تو واجب نہیں ہوگی چونکہ اس کے پاس پرسنل کوئی پیسہ نہیں ہے. اگر اس کا بھی کاروبار ہے وہ بھی کر رہا ہے تو اس پہ واجب ہوگی اگر صاحب نصاب ہے. اور صاحب نصاب اگر خود نہیں کر رہا ہے بچے دینے کے لیے، ابا یہ 10-10 ہزار روپے ہماری طرف سے مہینے میں اور یہ 15-15 ہے خرچے کے لیے،
تو اگر اس طرح اولاد والد کو دے رہی ہے اور والد کا خرچہ تو باپ کے بچوں کے پیسے چل ہی رہا ہے، وہ پیسے اپنے اکٹھے کر رہا ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب ہوگا پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر بچے جو صاحب نصاب ہوگا ان چاروں میں سے وہ کر لے گا، باپ کے اوپر الگ سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ناظرین کل ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔